بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دیکھیے بقیہ سوالات آپ کے کیا ہیں، آغا خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں شبانہ ناز سورج پور سے. میرا سوال ہے کہ بی بی ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ جناب ام کلثوم کی شادی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں تاریخ میں ملتی ہیں، جن میں سے ایک جو شائعہ، ایک جو بات ملتی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی شادی خلیفہ ثانی کے ساتھ ہوئی تھی، جس کے بارے میں بہت سارے بڑے مراجع کرام نے بھی اس کی طرف تردید کا اعلان کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بہت سارے جو اور بھی جوابات ملتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ام کلثوم کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں، وہ جناب عائشہ کی بہن کا نام ام کلثوم تھا، جو کہ امیر المومنین کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی ہے. ان کی شادی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان کی شادی خلیفہ ثانی کے ساتھ ہوئی. جناب ام کلثوم کی شادی کے بارے میں ملتا ہے کہ امیر المومنین نے جناب جعفر کے ایک بیٹے کو مد نظر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی شادی کی جائے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کوئی انسان اپنے اہل و عیال کا حق نہ دے، حق مار دے، تو وہ کیسا ہے؟ رہنے کے لیے چھت، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ دے، اور جو بیوی بچوں کو حق ہوتا ہے وہ بھی نہ دے، جو بچے کچھ بولیں تو چلا کر گالیاں دے، تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف صحابی جناب سعد بن معاذ، یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے نماز جنازہ میں خود پیغمبر نے شرکت کیا، آپ کی قبر میں اترے، اور تمام اہتمام جتنے بھی اس میں جو اہتمام کیے جاتے ہیں تشییع میں، وہ سب پیغمبر کی نگرانی میں ہوا. اور جب ان کو دفن کیا گیا تو جناب سعد بن معاذ کی ماں وہاں پر کھڑی تھی. انہوں نے کہا کہ کتنے خوش قسمت ہو تم کہ تمہاری تشییع میں، تمہارے تدفین میں پیغمبر اسلام موجود ہیں، اور انہوں نے تمام اعمال کو انجام دیا. پیغمبر نے جناب سعد بن معاذ کی ماں کی طرف دیکھ کے یہ اشارہ کیا اور کہا کہ سعد بن معاذ باقی لوگوں کے لیے تو بہت اچھے آدمی تھے، لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا. میں پیغمبر بھلے ہی اس میں شریک ہوں، لیکن ابھی قبر میں ان کے اوپر فشار قبر ہو رہا ہے. تو اگر ایسا آدمی اس درجے پر بھی اگر ہو جائے کہ پیغمبر اس کے سب کچھ انجام دیں اور اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہ ہوگا، تو اس کے اوپر عذاب الہی یقیناً نازل ہوگا. السلام علیکم. علیکم السلام. I have a friend, female of 30 years of age. She's known a man for more than 7 years now. They both are Shia and already related to each other. Girl's elder sister is married to the man's elder brother. Both are well educated and belong to a decent and religious family. They both want to marry each other. The girl's family doesn't have any objections, but the man's family doesn't want them to get married because they think getting 2 sisters into the house will make their own daughter less dominating and the 2 sisters more dominating. They state this reason themselves. That doesn't have an issue with the woman herself, even though that woman has all the good qualities and not even a single bad quality in her. Is it permissible for a man's family to do so, even when the man's family knows that both the woman and man are only getting older? Please answer this query. Thank you very much. اس کا ترجمہ بھی میں کرتا چلوں کہ یہ فرما رہے ہیں، کسی اور کی طرف سے سوال ہے کہ ایک مرد ہے جن کی ایک فیمیل خاتون ہیں جن سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو 7 سال سے وہ چاہ رہے ہیں کہ شادی ہو جائے دونوں، اور دونوں آپس میں ریلیٹڈ بھی ہیں اس لحاظ سے کہ جو مرد ہے ان کے بھائی سے اس خاتون کی بہن کی شادی ہوئی ہے. یہ دونوں شیعہ اثنا عشری ہیں. لڑکی کی فیملی چاہتی ہے کہ شادی ہو جائے، لڑکی ڈیسنٹ ہے، ریلیجیس ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے لڑکی کے گھر والوں کو، لیکن لڑکے کے گھر والوں کو آبجیکشن ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک گھر میں 2 بہنیں جمع ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی لڑکی کی اہمیت کم ہو جائے. تو کیا فرماتے ہیں عالم دین اس سلسلے میں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ والدین گرامی سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جیسا کہ ابھی
جاوید انکل نے بیان کیا. تو اس صورت میں دیکھیے ہمارے اسلام نے ایک معیار بنایا ہے، وہ یہ ہے تقوی. اگر دونوں متقی و پرہیزگار ہیں اور دونوں راضی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ کرا دیا جائے. والدین کو بے وجہ کسی ریزن کے بنا کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دو لوگ ہیں جن کو زندگی آپس میں بتانی ہے، دو لوگوں کو ساتھ میں رہنا ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم پسند کر کے لے کے آئے ہیں، تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے ساتھ شادی کرنا ہے، تو جو بعد میں ممکن ہے کہ ہم نے اس کو پریشر کر کے، اس کو دھکا دے کے اس کی شادی کروا دی، بعد میں وہ اپنی زندگی میں خوش نہ ہو. بہتر یہ ہے کہ اگر دو لوگ راضی ہیں اور کوئی واضح قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں پایا جاتا ہے، تو دونوں کی شادی کرا دینی چاہیے. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. ان کا دوسرا سوال ہے، نماز شب فجر سے آدھا گھنٹے پہلے پڑھنا ہے، پر کبھی کبھی نہیں جاگ پاتے، تو احتیاطاً عشاء کے فوراً بعد یا سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور پھر فجر سے آدھا گھنٹے پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو پھر سے اس نماز کو دہرا سکتے ہیں؟ اگر فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی ہے تو چاہیں تو دہرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مستحب نماز ہے، رجاءً آپ اس کو دوبارہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یقیناً اس میں ثواب ہی ملے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. ہمارا کوشچن ہے، میرے بچے کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا، پہلے پڑھائی میں ٹھیک تھا، اب وہ نہیں پڑھتا ہے، پلیز کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے تاکہ پڑھائی میں اس کا دل لگے. خدا حافظ. پڑھائی میں دل اگر لگنا چاہتے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ وہ سورہ نور کی تلاوت کر کے اپنے بچے کے لیے اس کے طفیل سے دعا کرے، تو انشاءاللہ بچے کا حافظہ تیز ہوگا. اس کے علاوہ مفاتیح الجنان میں بھی شیخ عباس قمی نے حافظے کے سلسلے میں ایک دعا کا مختصر سی دعا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی آپ مراجعہ کر سکتی ہیں. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. مولانا آپ کو، مولانا صاحب کو اور چینل ون کے سبھی افراد کو سلامت رکھے. اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. میں مظفر نگر سے ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر ہم سے سجدگاہ یا تسبیح گر جائے اور قرآن مجید گر جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے اگر گر جائے. پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. اور میرے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ اگر ہم سے خاک شفا یا تسبیح یا قرآن گر جائے تو اس کے بدلے میں اناج یا آٹا یا نمک وغیرہ صدقے میں دیا جاتا ہے، تو صحیح کیا یہ بتا دیجیے پلیز. اگر تسبیح، سجدگاہ یا قرآن کریم ہاتھ سے چھٹ کر کے غلطی سے گر جاتا ہے تو اس کا کوئی مانیٹری کفارہ نہیں، یعنی پیسے کی شکل میں کوئی کفارہ نہیں ہے. اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے اور کوشش کرے کہ آئندہ سے ایسا دوبارہ نہ ہونے پائے. حالانکہ یہ اناج دینا یا کوئی دوسری شے کسی مستحق کو دینا یہ الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن کفارے کی نیت سے اسے نہیں دیا جا سکتا. آپ اپنے صدقے کے طور پر اگر آپ دینا چاہتے ہیں، اپنے گناہ کے جو ہوا ہے وہ بھولے سے حالانکہ ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شرعی کوئی کرائیٹیریا اس کا نہیں ہے کہ یہ کیا جائے. السلام علیکم. علیکم السلام. میت کو غسل دینے اور حنوط کرنے کے لیے غسل دینے والے کا کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ میت کو غسل دیتے وقت یا حنوط کرتے وقت وضو ضروری نہیں ہے. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. آل آف ویورز ٹو آل چینل ون ٹیم، سب کی طرف سے علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں 2 ہفتے سے اپنے سوالوں کے جواب کا منتظر ہوں. پتہ نہیں کہا گیا تھا اب جواب آئے گا، لیکن اب تک نہیں آیا. میں نے پھر سوال بھیجا ہے، اگر مل جائے تو ضرور پڑھیں. ان کا سوال پہلا ہے، وبا جیسے کرونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، خدا اسے جلد فنا کرے، الہی آمین، اور سب کو محفوظ رکھے، اللہم آمین. زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، تو کیا اس وبا کا خدا نے کہیں کوئی ذکر یا کوئی نشانی بتائی ہے یا کوئی پیشین گوئی ہے جس کا اشارہ ہمارے دین میں اور کتابوں میں موجود ہو؟ جواب کا منتظر. ان کا دوسرا سوال ہے، کیا صدقہ امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ہم پیسے لے سکتے ہیں، اس شرط پہ کہ جب ہم صاحب حیثیت ہو جائیں تو ہم وہ پیسہ واپس کر دیں؟
پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کی کوئی پیشن گوئی ہوئی. دیکھیے اسلام پیشن گوئی کا جو ہے وہ ریلیجن نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پیش گوئی کرے. حالانکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بار جو ایک گلوبل پینڈیمک کی شکل میں بنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ایک پہلے زمانے میں ایک خاص علاقے میں ہوا کرتا تھا اب جو ہے وہ ٹریولر ہو گیا ہے اور چیزیں بہت تیزی سے ٹریول کرنے لگی ہیں، لہٰذا یہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گیا ہے. ایسی کسی وبا کا اس تفصیل کے ساتھ کوئی ذکر روایتوں میں نہیں ملتا ہے. حالانکہ بہت ساری روایتیں ابھی ریسنٹلی آپ کو واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ملیں گی کہ جس میں جو ہے اس طریقے کی باتیں کی گئی ہیں، حالانکہ ان کی کوئی سند موجود نہیں ہے. ایک تو بہت زیادہ دقیق اور اس میں لفظ کورونا بھی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2020 میں آئے گا، اور یہ سب جو ہے بہت عجیب عجیب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ کتابوں کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے کہ جس میں اس طریقے کی کوئی حدیث پائی جاتی ہو. لہٰذا بیماری کا مسئلہ ہے، ہر 100 سال میں ایک بار کہیں نہ کہیں اس طریقے کی بیماری آتی رہتی ہے. اس بار کیونکہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی ٹریولنگ جو ہے پچھلے 100 سال میں، اور اگر ابھی کمپیئر کریں گے تو پچھلے 100 سال پہلے نہ پلین ہوا کرتا تھا کہ اتنی فریکوینٹلی تمام آئے جائے، لہٰذا اس بار زیادہ ڈیڈلی ہے یہ وبا اور بیماری. دوسرا سوال جو آپ نے کیا اس کے سلسلے میں جہاں تک صدقے کا مسئلہ ہے، چونکہ صدقہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دینا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں دوسرا کوئی فرد ہے جو کہ مصداق بن سکتا ہے مستحق کا کہ اس کو صدقہ دیں، تو بجائے اس کے کہ آپ خود صدقہ نکال کے خود مصرف کر لیں، آپ اس کو دے دیں. اگر وہ مستحق ہے تو وہ یوز کر لے گا، تو ٹیکنیکلی وہ آپ کے گھر میں آ جائے گا. لیکن ہم یہ کہیں کہ میں خود مستحق ہوں، اس جیب سے نکالتا ہوں اور اس جیب میں رکھ لیتا ہوں، تو شاید یہ مناسب نہ ہوگا. ان کا تیسرا سوال ہے، اس کا جواب آپ کچھ یوں دیں کہ بزرگوں کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے. گھر میں اگر بزرگ یعنی دادی اپنی بہو اور پوتی کے جھوٹ شکایت کرے اپنے رشتہ داروں سے، جھوٹ ایسا جو ناقابل برداشت درد ہو، تو کیا انہیں اجازت ہے ایسا کام کرنے کی؟ کیا یہ رزق اور روزی کی برکت میں خلل نہیں ڈالتا؟ اس کے گناہ سے آگاہ فرمائیے، ہدایت کا منتظر. دیکھیے جہاں تک مومن کی آبرو کا مسئلہ ہے، اسلام کی نگاہ میں مومن کی آبرو سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی مومن کو کسی گناہ میں ملوث بھی دیکھا گیا ہے تو روایات میں ہے کہ 70 احتمال دینا چاہیے کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو سکتا ہے اسے نہ معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے. اس طریقے کے 70 ازمپشنز ہمیں کرنے چاہیے کسی ایک مومن کو گناہ میں ملوث دیکھتے وقت. نہ یہ کہ ہم اس کے بارے میں جھوٹ بولیں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے اوپر تہمت اور الزام لگائیں. اس حد تک اسلام نے مومن کی عزت کو اہمیت دی ہے. اگر کوئی آدمی ایسے گناہ کرتا ہے تو یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. اگر اس کی وجہ سے کسی مومن کی آبرو ریزی ہوتی ہے، کسی مومن کی جو ہے امیج خراب ہوتی ہے، تو وہ خدا کے نزدیک جواب دہ ہوگا. اگر ایسا آدمی شہید بھی ہو جائے تو بھی اس کا حساب و کتاب باقی رہے گا. دنیا کی اگر وہ گنہگار رہا ہوگا اللہ کے حق اللہ کا تو اللہ ممکن ہے اسے معاف کر دے، لیکن حق الناس اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ انسان خود اس آدمی سے کہ جس کے حق میں جفا کیا ہے، جس کے حق میں ظلم کیا ہے، اس سے معافی مانگے اور وہ معاف کر دے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام عرفان ہے. ہم ایک لڑکی سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ لڑکی بھی ہم سے بہت پیار کرتی ہے، پر لڑکی کی ماں راضی نہیں ہوتی، تو ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے رضایت بہرحال شرط ہے، راضی ہونا ضروری ہے. والدین سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اگر لڑکے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس کو بلا وجہ طول نہیں دینا چاہیے. لڑکی اگر خوش رہنے کے لیے آمادہ ہے کہ خوش رہے گی، اس کی لڑکے کے اندر وہ ایک اچھا ہسبینڈ ثابت ہونے کی تمام صفات پائی جاتی ہے، تو اس کو بلا وجہ طول نہیں دینا چاہیے. دوسری طرف جہاں ایک لڑکی ایک لڑکا ہے، ان دونوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہر جگہ ممکن ہے کہ جو کسی نے آغا سیستانی سے سوال پوچھا
کہ اگر کسی کو محبت ہو جائے تو کیا محبت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آغا سیستانی نے کہا جو مسئلہ فطری ہوتا ہے اس پہ احکام نہیں ہوتا ہے. محبت پوچھ کے نہیں ہوتی ہے کہ کسی سے بتا دیا تو اب ہونے لگی، دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے کہیں محبت ہو جائے گی. نہیں، وہ ایک فطری امر ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کسی کی چیز کا بھی آدمی عاشق ہو سکتا ہے. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکی کس خاندان کی ہے، لڑکا کس خاندان کا ہے، یہ دونوں میچ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ عشق اندھا ہوتا ہے، اس کے کسی سمجھ نہیں ہوتی ہے. لیکن بعد میں جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ڈفرینسز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا جو نوجوان اس مسئلے میں ہیں پہلے وہ دیکھیں کہ ریشنلی سوچ سمجھ کر عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد ہی اپنے پیرنٹس سے اس بارے میں بات کریں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر خمس کی تاریخ کے پہلے اگر روپے ایڈوانس میں آ جائیں تو خمس نکال کر ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں، اور اس کو اگلے سال خمس میں سے کم کر دیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ سید امجد علی تارا گڑھ اجمیر راجستھان سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیے، خمس کا جو کیلکولیشن ہے، خمس کا کیلکولیشن یہ ہے کہ جو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ مثلا آج میرے خمس کی ڈیٹ ہے، میں مال کو نکال کے الگ کر دوں، آدھا ابھی دے دوں اور آدھا مجھے پتا ہے کہ اگلے مہینے کوئی مستحق مجھ تک پہنچنے والا ہے، میں اس کو اگلے مہینے دے دوں گا. لیکن ہم پری پیڈ خمس کا سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے کہ جو ہم نے خرچ کیا ہے اس کو ہم بعد میں ایڈجسٹ کر لیں. پوسٹ پیڈ تو ہو سکتا ہے کہ تاریخ آنے کے بعد ہم اس کو ادا کریں، لیکن پری پیڈ کے ہم ہر سال کچھ کہیں نیکی کی، کوئی اچھا کام کیا، وہاں پیسہ خرچ کیا تو اس کو ہم نشان لگا لیں کہ اوکے 10,000 وہاں دیا تھا، 2,000 وہاں دیا تھا، 500 وہاں دیا تھا، اور جب خمس کی ڈیٹ آئے تو اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں. پری پیڈ خمس کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ون چینل کو ڈونیٹ بائی پیمنٹ بی ایچ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس نمبر اور نیم سے پلیز بتا دیجیے. آپ کے اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، غور سے دیکھ لیں، اور ایڈمن سے بھی گزارش ہے کہ ذرا دیر تک اس ایڈ کو آپ بار بار نشر کرتے رہیں تاکہ جو حضرات ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ لیں اور نمبر کو اور ڈیٹیلز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا، چینل ون آپ کی امداد سے چلتا ہے، اور یہ امداد صرف پیسوں سے نہیں بلکہ آپ کے سجیشنز، آپ کے خیالات، آپ کے جو اس میں تبدیلی چاہتے ہیں وہ سب ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. خاص طور سے ڈونیشن ہو، سہم امام ہو، اور جو رقوم آپ دینا چاہتے ہیں اور دینا چاہیے، کیونکہ یہ چینل پیغام انسانیت پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے، پیغام اہل بیت پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے، تو صرف آپ کے عطیات اور آپ کے ڈونیشن سے چلتا ہے. زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کیجیے تاکہ چینل ون پوری دنیا میں پیغام انسانیت پہنچاتا رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. نماز ہدیہ والدین 2 رکعت 2 شخص کے لیے الگ الگ پڑھی جائے یا ایک بار پڑھ کر 2 لوگوں کو ہدیہ کر دیا جائے؟ ابھی انہوں نے ہدیہ والدین کہا ہے آغا، یہ مثال دے رہے ہیں کہ دادا کے لیے اور والد کے لیے 2 الگ پڑھیں یا ایک ساتھ میں. ہدیہ والدین میں کیا دادا انکلوڈڈ ہیں یہ بھی بتا دیجیے گا. دانش رضا ناگپور مہاراشٹر سے سوال کر رہے ہیں. ہدیہ والدین کی جو نماز ہے اس میں آپ اپنے دونوں والدین کو شامل کر سکتے ہیں، اپنے دادا دادی کو شامل کر سکتے ہیں، اپنے فادر ان لا اور مدر ان لا کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے الگ الگ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نماز ان سب کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. My name is Sayyid Alawi Ali Zaidi from Lucknow. Kindly let me know the compensation for living one roza during traveling in Ramadan al-Mubarak. ان کا سوال ہے کہ علوی علی زیدی لکھنؤ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ماہ رمضان المبارک میں جائز سفر کیا تو اس میں روزے نہ رکھنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی انسان ماہ رمضان میں مسافرت پہ چلا جاتا ہے، جائز مسافرت پر اگر چلا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو یہ چاہیے کہ اگلے سال رمضان سے پہلے جتنے دن وہ سفر میں رہا ہو اتنے دن کے روزے قضا کرے. اگر اگلے سال رمضان سے پہلے تک قضا نہ کر سکا اور پہلی رمضان آ گئی تو اس تاریخ پہ جتنے روزے باقی رہ گئے ہوں گے اس کا کفارہ یا اس کا فدیہ
دینا ہوگا، اور ایک روزے کا فدیہ 750 گرامز آٹا، چاول، جو یہ سب ہوتا ہے. لہذا 1 کلو آپ اسے مان لیجئے، 1 کلو اپروکسیمیٹلی 1 کلو، چونکہ 750 گرامز میں تو آدمی کنفیوز ہوتا ہے. 1 کلو، اب بہتر یہ ہے کہ زیادہ دینا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ مراجع کہتے ہیں کہ 2 برابر تقریباً 1.5 کلو تک فدیہ دینا چاہیے. لیکن شرط یہ ہے، مثلاً آپ نے 10 روزے چھوڑے تو آپ نے 8 رکھ لیے، 2 رہ گئے، تو اب صرف 2 کا فدیہ دینا ہے، باقی 8 کا فدیہ نہیں دینا ہے. اگلے سال رمضان سے پہلے پہلے اگر آپ نے تمام روزے قضا کر لیے تو پھر کوئی فدیہ نہیں دینا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. پروردگار کا حکم ہے کہ بیوہ اور یتیموں کا دل نہ دکھاؤ، ان کی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. اس بات کو اپنا پاور بنا کر کچھ بیوائیں لوگوں کو ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے لگتی ہیں، بات بات پر بد دعا دینے لگتی ہیں. اس بات کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی خواتین جو بات بات پر بد دعائیں دیتی ہیں، جو بیوائیں ہیں، مہربانی کر کے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. دیکھیے، یہ بات قطعاً ایک بہترین عمل یہ ہے کہ جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی خاتون اپنی یا کوئی بچہ اگر اس چیز کا غلط استعمال کرتا ہے اور کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اس چیز کو عنوان بنا کر کے، یہ قطعاً بھی مناسب نہیں ہے. حالانکہ پروردگار بھی ہر دعا کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ اچھی دعا ہو چاہے وہ بد دعا ہو. کیونکہ اگر اس طریقے سے وہ قبول کرنے لگتا ہے تو آج ہمارے اطراف میں سارے دشمن نیست و نابود ہو چکے ہوتے، امام کو ظہور ہو چکا ہوتا، اور یہاں سب کچھ خوش و خرم ہوتا. السلام علیکم. علیکم السلام. ہماری بہن کی سسرال والے ہماری بہن کو بولتے ہیں کہ کھانے کی سامان اپنے پیسوں سے لاؤ، جبکہ وہ کچھ جاب نہیں کرتی ہیں اور ان کا شوہر بھی کچھ نہیں بولتا. وہ اپنے بھائیوں سے مدد مانگتی ہیں، تو یہ صحیح ہے کیا؟ ایسی حالت میں ان کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے، لیکن ہماری بہن منع کرتی ہیں کہ ہمارا گھر بگڑ جائے گا. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، شادی کے وقت زوجہ اور شوہر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان و نفقہ اپنی زوجہ کو اس کے اعتبار سے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے اسے عطا کرے. یعنی واجب ہے، کوئی احسان نہیں کر رہا ہے. اگر وہ ایسا کام نہیں کر پا رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کس خوشی میں اس نے شادی ہی کی ہے. جب وہ ایک خاتون کو اپنے گھر لے کے آیا ہے بعنوان زوجہ کہ یہ میری بیوی ہے اور ان کا خرچہ تک نہیں اٹھا سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو شادی بھی کرنے کا حق نہیں ہے. اگر بات کرنے سے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے تو کسی بزرگ کو بیچ میں ڈال کر کے اس مسئلے کا حل کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں ٹیڈی بیئرز رکھنے سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے یا منحوسیت ہے؟ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس میں ملامت رہتی ہے. میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. نہیں، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. حالانکہ مکروہ ہے کہ ٹیڈی بیئر یا مجسمہ جو ہے گھر میں رکھا جائے، مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی خرید کر لے آیا ہے یا گھر میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا، میرا نام ظہیر علی ہے، میں سولی بیلے بنگلورو سے ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا اسلامی طور سے لوڈو کھیلنا جائز ہے بغیر پیسے کے؟ اگر بغیر پیسے کے، بغیر جوئے کے اگر لوڈو کھیلیں تو کیا اسلامی یہ جائز ہے؟ اسلام میں لوڈو کھیلنا جائز ہے اگر اس میں شرط بندی نہ کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ کوئی بھی ایسا گیم جو جائز ہے کھیلنا، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ فٹ بال ہو، یا بہت سارے آج کے بچے جو موبائل میں گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ سارے گیم اس وقت تک جائز ہیں کہ جب انسان کا وقت ضرورت سے زیادہ تلف نہ کرے، ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرے. اگر ضرورت سے زیادہ ان گیمز کی وجہ سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو بنا باحتیاط واجب ایسے گیم کھیلنا جائز نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں حاجی سراج بیرمو فسرو جھارکھنڈ سے. میرا سوال امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کے سلسلے میں ہے کہ یہ کہاں دفن ہے، ڈیٹیل بتا دیجیے.
امام حسین سر مقدس کے سلسلے میں چند روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا سر مقدس رأس الحسین سیریا میں یا دمشق میں کہا جاتا ہے، وہاں دفن ہے۔ ایک روایت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا سر مقدس مصر میں دفن ہے، اور ایک جو سب سے زیادہ قوی جو روایت ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام واپس آئے اور یہ قافلہ لٹا ہوا اسیر جو تھا، جو جب زندان سے آزاد ہوا، اور جب ان کے جو سامان تھے جب ان کو یہ لوٹائے گئے، جو ان کی چیزیں تھیں، ان کی امانتیں تھیں، جب ان کو لوٹائی گئی تو اس میں سر امام حسین بھی تھا۔ امام سجاد کو دیا گیا اور امام سجاد نے اس کو لا کر کے کربلا میں دفن کیا ہے۔ یہ تین مختلف روایات ملتی ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں شاویز زیدی دہلی سے۔ سوال یہ ہے کہ نوحے میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کیا اس وقت جب فضائل بیان ہو رہے ہیں تو ماتم کرنا صحیح ہے؟ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس نے ابھی تک خمس نہیں نکالا ہو وہ کیا کرے، اور ہم پر اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم پوری رقم ایک ساتھ ادا کر سکیں، تو ہمیں کس طرح سے خمس ادا کرنا ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ ہمارے بھائی کا پہلے سوال یہ ہے کہ بہت سارے نوحے آج کے زمانے میں آ رہے ہیں جس میں فضائل پائے جاتے ہیں، اور اکثر ایسے جو مشہور نوحے ہیں، اتفاق سے اگر ان کو دیکھا جائے، جو بڑے بڑے نوحے خان آج کے زمانے میں پڑھتے ہیں، اس میں فضائلی نکات زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ اس میں مصائب ذکر ہو۔ یہ نوحے خان حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ فضائل کے جو اشعار ہیں وہ نوحوں میں استعمال نہ کریں، اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ ایسے نوحوں کو جس میں فضائل کے نقطے پائے جاتے ہیں، فضائل ذکر کیا جاتا ہے، ان کو پڑھنے سے نوحہ خواہ حضرات کو روکیں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آپ رو کیوں رہے۔ نوحہ کہتے ہیں رونے کو، گریے کو، جہاں پر آدمی تکلیف میں ہوتا ہے اور تکلیف میں ہونے کے بعد جو اس کی چیخ و پکار نکلتی ہے، اسے نوحہ کہتے ہیں۔ مولا کی فضائل سننے کے بعد کس کو رونا آتا ہے؟ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں ذمہ داری نوحہ خواہ حضرات کی ہے کہ وہ ان چیزوں کے لحاظ رکھیں اور فضائل کو بہرحال نوحوں میں کم سے کم ذکر کریں۔ دوسرا سوال ہے خمس کے متعلق کہ خمس جس نے کبھی نہیں دیا ہے وہ کیا کرے۔ دیکھیے، جس طریقے سے اگر کسی آدمی نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہے تو اسے اپنی زندگی بھر کی نماز قضا کرنی پڑے گی۔ روزہ نہیں رکھا ہے تو روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر خمس نہیں دیا ہے تو اسے خمس ادا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی نے 10 20 سال 25 سال خمس نہیں دیا ہے اور اس کو آل آف اے سڈن کہا جائے کہ لائیے 25 سال کا خمس دیجئے، تو اس کے لیے مشکل ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو عالم ہوں، جو بزرگ ہوں، ان کے پاس جائیے۔ وہ یقیناً ان کے پاس رائے حل موجود ہے، اور ہوتا ہے کہ ایسے افراد جو بہت دیر میں متوجہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس طریقے ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ ان سے مل کر کے اپنے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جتنا لیٹ کریں گے، یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ باقی تمام ویورز کے لیے بھی ہے، کہ جتنا لیٹ آپ اپنے واجبات کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے اوپر برڈن بڑھتا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد اپنے واجبات کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے واجبات کو جلد از جلد ادا کریں۔ جب ہم ایک چھوٹے سے باغ کے غصب ہو جانے پر کچھ افراد کو ہزاروں سال سے لعنت بھیجتے آ رہے ہیں، تو ہم کس منہ سے لعنت بھیج رہے ہیں کہ جب ہم خود مال امام کو غصب کیے بیٹھے ہیں؟ بہرحال یہ سب احتیاط کرنا چاہیے، اور چاہیے کہ ہم اپنے واجبات کو جلد از جلد ادا کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہمارا سوال میت کو دفنانے سے ریلیٹڈ ہے۔ روح نکلنے کے بعد میت کو جلد سے جلد سپرد خاک کرنا چاہیے، ایسا ہمارے علم میں ہے، مگر کچھ قبرستانوں میں اگر رات 8 بجے کے بعد کوئی گزر جاتا ہے تو صبح ہونے کے بعد ہی دفن کرنے کا پرمیشن ہے، خاص طور سے بمبئی میں جیسے انہوں نے لکھا ہے۔ تو ایسے میں کچھ قبرستانوں میں بمبئی کے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر جلد سے جلد دفن کرنے کا حکم ہے تو یہ رول چینج کروانے میں کچھ ہیلپ کروائیے۔ ماشاءاللہ اتنے عالم دین اور مولانا ممبئی میں موجود ہیں
تو ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ مداخلت کریں. بالکل. اگر سب سے پہلی بات جو آپ نے کہا وہ بالکل صحیح فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد اسے سپرد لحد کرنا چاہیے. اگر کوئی قبرستان ان کے یہاں کوئی کرائیٹیریا ہے کہ 8 بجے کے بعد وہ دفن نہیں کرتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں، ساکنین ہیں، ان کو چاہیے کہ جو بزرگان شہر ہیں، بزرگان علماء ہیں، ان کو خط لکھیں اور اس موضوع پر ان سے گفتگو کریں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم. علیکم السلام. کرنول، آندھرا پردیش، انڈیا سے. گھر میں تنگی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کون سی عبادت، کون سی دعا، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے تنگی دور ہو جائے؟ میں نے ابھی شروع میں پروگرام کی 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ اگر ان 5 چیزوں کو انسان دہرائے گا، اس کو فالو کرے گا تو پھر اس کے یہاں تنگی مال، رزق اور برکت فراوانی ہوگی. لہٰذا ان 5 چیزوں کی طرف توجہ دیجیے. نماز واجب کے بعد تسبیحات حضرت ظاہرہ سلام اللہ علیہا، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ صلوات اور 3 مرتبہ سورہ طلاق کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت میں آخر تک، قدرہ تک آپ اسے 3 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ فراوانی رزق ملے گی اور آپ کے بہت سارے اعمال اور بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں مظفر نگر سے زرغام زیدی آپ کا چینل دیکھتا ہوں، بہت سکون ملتا ہے. یقین جانیے بہت سکون ملتا ہے، جبکہ یقیناً اس چینل پہ ذکر الہی، ذکر محمد و آل محمد اور انسانیت کی باتیں ہوتی ہیں. یقیناً یہ سکون قلب کا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے. آپ چینل بھی دیکھتے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اپنے تمام لواحقین سے، اپنے گرد و نواح میں، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے بھی کہیے کہ چینل ون ملاحظہ فرمائیں اور چینل ون کی مدد بھی کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں مسکان بول رہی ہوں حیدرآباد سے. یوسف علیہ السلام بانو زلیخا کے اولاد میں سے نبی ہے یا نہ؟ ان کا نام کیا ہے؟ یہ پوچھ رہی غالباً کہ حضرت یوسف نے جو عقد فرمایا تھا جناب زلیخا سے، تو ان سے کوئی اولاد ہوئی تھی اور اس میں نبوت تھی یا نہیں تھی؟ روایات میں اور تاریخ میں جو ذکر ملتا ہے جناب یوسف اور جناب زلیخا کی شادی کا، تو ان سے تاریخ اسلام میں کوئی اولاد کا ذکر نہیں ملتا ہے. حالانکہ یہودیوں کے یہاں یہ روایت میں ملتا ہے کہ وہ ان کی شادی ہوئی اور ان سے 2 بچے تھے. ایک جو تھے وہ جناب یوشع بن نون کے جد تھے اور دوسرے جو تھے وہ جناب موسیٰ کے والد. حالانکہ یہ جو 2 میں نے ذکر کیا ہے یہ تاریخ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ یہودیوں میں ملتی ہے، ورنہ جناب یوسف سے کوئی فرزند نہیں ملتا ہے اپنی تاریخ اسلام میں. یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، توریت میں اس کا ذکر ملتا ہے، ورنہ جناب موسیٰ کے جو والد تھے، وہ موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا اور ان کا سلسلہ جناب یعقوب سے متصل ہوتا ہے، اور اس میں جناب یوسف کا ذکر نہیں ملتا ہے. بجائے اس کے کہ جناب یوسف سے آگے بڑھا ہو، جناب لاوی سے جو جناب یوسف کے بھائی تھے، جناب موسیٰ کا سلسلہ اس طریقے سے جناب یعقوب تک پہنچتا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. یہودی کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے؟ جو یوسف کے نام سے اگر یہ قوم ہے تو ان کو یوسف ہی کہا جانا چاہیے، یہودی نہیں کہا جانا چاہیے. میں گجرات سے ہوں، مہناز. یہودیوں کے سلسلے میں 2 باتیں ملتی ہیں قرآن میں. ایک کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد. اسرائیل جناب یعقوب کا ایک لقب تھا، ان کی اولادوں کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. یہودی جناب یہودا سے نہیں ہے، یعنی جناب ان کے بھائی سے، جناب یوسف کے بھائی سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ جناب سلیمان کے بعد جب ان کے بیٹے اس منصب پر پہنچے، ان کو حاکمیت ملی، تو
وہاں پر موجود جو 12 قبیلے تھے اس میں سے صرف 10 قبیلوں نے ان کی مخالفت کی. 2 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے جناب سلیمان کے بیٹے کی ولایت کو قبول کیا تھا, اور یہ لوگ ایک علاقے میں, یروشلم میں ایک علاقہ تھا یہودا کے نام سے, یہ وہاں رہتے تھے. لہٰذا ان کو یہودی اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ جس علاقے میں یہ رہا کرتے تھے اس علاقے کا نام یہودا تھا, اور وہاں پہ رہنے والوں کو یہودی کہا جاتا تھا, جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جناب سلیمان کے بیٹے کے یہ پیروکار ہیں. وقت تیزی سے گزر گیا اور اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.